بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 7 جنوری بروز اتوار ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی اہم درخواست پر کل سماعت ہونے جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو جواب جمع کروایا گیا ہے اور چیف سیکرٹری پنجاب کی جانب سے جو جواب جمع کروایا گیا توہین عدالت کی درخواستوں میں، وہ بہت اہم ہے۔ اور جو ہمیں خدشہ تھا الیکشن کمیشن میں، وہی جو جس استعفے کا انتظار تھا وہ استعفیٰ آ گیا۔ الیکشن کمیشن سے جو بڑا استعفیٰ سامنے آیا ہے اس کی تفصیل بھی اور وجوہات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور انتخابات میں اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اچھا، ایک چیز جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف گردش کرتی رہی، وہ مختصر میں آپ کو بتا دوں کہ جب عمران خان نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں سماعت ہوئی تو سرکاری میڈیا نے کہا کہ عمران خان نے کوئی دھمکی آمیز گفتگو کی ممبران الیکشن کمیشن سے، اور کوئی قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف بھی کوئی بات کی ہے۔ پہلے میں آپ کو سرکاری جو بیانیہ تھا وہ میں آپ کو بتا دوں، اور پھر ہم آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے بھی اب عمران خان سے تفصیلات لے کے قوم کو بتا دی ہیں۔ عمران خان نے، سرکاری میڈیا کہتا ہے کہ جب چاروں ممبران گئے تو چونکہ اس دن وکلاء موجود نہیں تھے، میڈیا موجود نہیں تھا، تو عمران خان نے دھمکی دیتے ہوئے الیکشن کمیشن کے چاروں ارکان کو کہا کہ میں تم سب کی شکلیں پہچانتا ہوں اور نام بھی معلوم ہے، اقتدار میں آ کر تم پر آرٹیکل 6 لگاؤں گا، تم جس کے کہنے پر سب کچھ کہہ رہے ہو وہ تمہیں بچا نہیں سکے گا۔ ذرائع نے کہا کہ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ ممبران الیکشن کمیشن بانی پی ٹی آئی کی دھمکی پر حیران رہ گئے، اور عدالت میں پھر فرد جرم پڑھ کے سنائی گئی اور کہا گیا جی کہ 2022 میں الیکشن کمیشن کے خلاف منصوبہ بندی سے تضحیک آمیز مہم کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ ملزمان نے ایک نہیں متعدد بار الیکشن کمیشن اور سربراہ کے خلاف متعصبانہ اور تضحیک آمیز زبان استعمال کی۔ چارج شیٹ میں کہا گیا کہ ملزمان نے 12 جولائی 2022 کو بھکر میں عوامی جلسے کے دوران الیکشن کمیشن پاکستان کے خلاف غیر پارلیمانی زبان استعمال کی، پھر 18 جولائی اور 27 جولائی کو عوامی جلسوں میں الیکشن کمیشن اور سربراہ پر الزامات لگائے۔ چارج شیٹ کے مطابق 4 اگست اور 10 اگست 2022 کو الیکشن کمیشن کو اسکینڈلائز کیا۔ دونوں نے جلسے میں آئینی ادارے کو تضحیک کا نشانہ بنایا۔ ملزمان نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف غیر پارلیمانی زبان کے جو استعمال کی۔ چارج شیٹ میں کہا گیا کہ مطلوبہ شواہد، ویڈیوز اور دستاویزات کے مطابق ملزمان کے خلاف ٹرائل شروع کیا جائے۔ چارج شیٹ کے مطابق ملزمان نے الیکشن ایکٹ کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان کی توہین کی ہے۔ سپریم کورٹ کی آبزرویشن کے تحت الیکشن کمیشن ملزمان کے خلاف کارروائی کا مجاز ہے۔ اب وہ پتہ نہیں کون سی آبزرویشن ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی تھی۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نعیم پنجوتا کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن اخلاقی پستی، عمران خان کا الیکشن کمیشن سے مکالمہ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن اخلاقی پستی کا شکار ہے، اس قدر متعصب الیکشن کمیشن آج تک نہیں دیکھا، یہ عمران خان نے ممبران الیکشن کمیشن کو کہا۔ عام انتخابات کے اعلان کے بعد جس قسم کی دھاندلی اور ظلم و بربریت کا مظاہرہ ہوا، اس پر الیکشن کمیشن کی خاموشی اور جس طرح ہماری پارٹی کے تقریباً 900 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، وہ الیکشن کمیشن کے تعصب کی واضح دلیل ہیں۔ کسی بھی قسم کے فرد جرم کے لیے ایک قانونی طریقہ کار ہے، جبکہ ادھر معاملہ اس کے برعکس ہے۔ یہ بھی مذاق خیز ہے کہ میڈیا کی عدم موجودگی میں فرد جرم عائد کی جا رہی ہے۔ اگلی پیشی پر میڈیا کی موجودگی لازم بنائی جائے۔ حلفاً بتائیں کہ آپ کرسی پر بیٹھ کر انصاف کر رہے ہیں، عمران خان نے یہ ممبران الیکشن کمیشن کو کہا۔ الیکشن کمیشن کے جس ممبر کے خلاف میں پہلے ہی ریفرنس دائر کر چکا ہوں، وہ کیسز کیسے سن سکتا ہے؟ اس کا کمیشن کا حصہ ہونا اخلاقی اور قانونی طور پر غلط ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے انعقاد نہ کرا کے الیکشن کمیشن آئین شکنی کا مرتکب ہوا ہے، اس پر چیف الیکشن کمشنر اور ممبران پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ یہ عمران خان نے گفتگو کی، اور جو بڑی ویلڈ گفتگو ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ سارا عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک تماشا کھڑا کیا جائے۔ اب لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کے حوالے سے جو توہین عدالت کی درخواست پر کل سماعت ہونے جا رہی ہے، اس میں چیف سیکرٹری پنجاب کی جانب سے جو جمع کروایا گیا ہے جواب، اب ان کے سامنے جو اہم ایک دستاویز ہے صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب کی، وہ اتنا بڑا ثبوت ہے کہ ان جوابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چیف سیکرٹری نے رپورٹ میں کہا کہ حکومت پنجاب پرامن، آزادانہ، شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے تمام اقدامات اٹھانے کے لیے پرعزم ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے آنے والی ہدایات کو تمام ڈی آر اوز کو عمل درآمد کے لیے بھجوایا گیا۔ ہدایات ڈی آر او سمیت دیگر افسروں کو بھی بھجوائی گئی تاکہ تمام امیدوار بلا خوف و خطر اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا سکیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ کاغذات نامزدگی کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لانے کی ہدایات کی گئیں۔ آرٹیکل 220 کے مطابق پرامن شفاف انتخابات کے لیے تمام ڈی سیز کو الیکشن کمیشن کے ساتھ مکمل تعاون کی بھی ہدایات کی گئیں، اور انہوں نے کہا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا یہ الزام ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، یہ سراسر غلط ہے، اور ہم ان کو
مکمل طور پر لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو ہم کسی بھی صورت میں ان کا جو حق ہے وہ ان سے ہم نہیں چھین رہے۔ یہ جمع کروائی گئی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، چیف سیکرٹری کی جانب سے، چونکہ اب ان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری ہو چکا ہے، آئی جی کو بھی اور چیف الیکشن کمشنر کو بھی اور چیف سیکرٹری کو بھی۔ چیف سیکرٹری اور آئی جی کو باقاعدہ طور پر صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب نے جو خط لکھا اس میں واضح طور پر کہا کہ آپ کے، اور پھر جو ڈسٹرکٹ آفیسر تھے الیکشن کمیشن کے لاہور کے اور ریجنل آفیسر تھے، ان دونوں نے بھی جو خطوط لکھے وہ چارج شیٹ ہیں، اور اب ان کے جواب چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا الزام ہے، ان کے جواب ہیں، لیکن ثبوت اپنے الیکشن کمیشن کے وہ خطوط ہیں جو اب ان کے گلے پڑ چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے بھی جواب جمع کروا دیا ہے سپریم کورٹ میں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ نہ فراہم کرنے کے پاکستان تحریک انصاف کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ کے معاملے پر پی ٹی آئی کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف توہین عدالت کیس میں ای سی پی نے سپریم کورٹ میں اپنا جواب جمع کروا دیا۔ الیکشن کمیشن نے اپنے جواب میں پی ٹی آئی کے لیول پلینگ فیلڈ نہ فراہم کرنے کے الزامات مسترد کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے استدعا کی ہے کہ پی ٹی آئی کی درخواست کو جرمانے کے ساتھ مسترد کیا جائے، جرمانہ بھی لگائیں اور مسترد بھی کریں، چونکہ انہوں نے گستاخی کیوں کی ہے، انہوں نے ہمارے اوپر ایلیگیشن کیسے لگائے ہیں، ہمارے خلاف توہین عدالت میں کیسے ہیں، ہم تو ان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کی جانب سے جمع کروایا گئے جواب میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ملاقات کی گئی۔ ملاقات میں پی ٹی آئی کو بلا تفریق لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی۔ جواب میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے چاروں صوبوں کے آئی جیز کو ہدایات جاری کی گئیں۔ اچھا، سارا کچھ اب ہدایات پہ ہی کھڑا ہے بھئی، اگر تو آپ کی ہدایات کوئی مانتا تو یہ سارا تماشا ہوتا، اگر ہدایات آپ کی نہیں مانی جا رہی تھی تو آپ نے کارروائی کیا کی ہے، آپ نے ان کے خلاف ایکشن کیا کیا ہے؟ جب الیکشن ایکٹ آپ کو سارے کے سارے اختیارات دیتا ہے کہ آپ ہی ساری کارروائی کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی آئی جی آپ کی بات نہیں مانتا اس کو فارغ کر سکتے ہیں، کوئی چیف سیکرٹری نہیں مانتا اس کو فارغ کر سکتے ہیں، کوئی ڈی پی او نہیں مانتا آپ اس کو فارغ کر سکتے ہیں، آپ نے تو کسی ایک افسر کو بھی نہیں فارغ کیا، اور ساری دنیا نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے، حتیٰ کہ ہائی کورٹس کے ججز نے کہا کہ امیدواروں کو انتخابات کے پروسیس سے روکا جا رہا ہے، اور آپ نے کسی ایک افسر، ایک ایس ایچ او، ایک سپاہی کے خلاف بھی کارروائی نہیں کی، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ہدایات جاری کی۔ انہوں نے کہا 26 دسمبر تک پی ٹی آئی کی جانب سے ملک بھر میں 33 شکایات درج کروائی گئیں۔ تحریک انصاف کی شکایات پر اقدامات اور ہدایات کی تفصیلات بھی سپریم کورٹ کو فراہم کر دی گئیں۔ جمع کروائے گئے جواب میں تحریک انصاف کی شکایات پر آئی جی، چیف سیکرٹری اور آر اوز نے عمل درآمد رپورٹس بھی جمع کروائیں۔ الیکشن کمیشن نے، ان کا اپنا صوبائی الیکشن کمشنر کہتا ہے کہ فلڈ آ گیا ہے کمپلینٹس کا، اور یہ کہتے ہیں صرف 33 درخواستیں آئیں۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ فراہم نہ کرنے کے الزامات کو آر اوز کی رپورٹ کے تناظر میں مسترد کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کے امیدواران کے 76.18% کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے۔ ابھی تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کس جماعت سے ہے، اور کہتے ہیں 76.18% کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے ہیں۔ یہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے، اور یہ 3 رکنی بینچ ہے جو سماعت کرے گا، اور اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ اس وقت آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان، ان کے استعفے سے متعلق ہے۔ عمر حمید خان یہ وہ سیکرٹری ہیں اور وہ افسر ہیں جو باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف مختلف مقدمات میں مدعی بھی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کارروائیوں میں بھی وہ بڑھ چڑھ کے انہوں نے اپنا حصہ ادا کیا ہے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف وقتاً فوقتاً کارروائیاں کرتے رہے۔ فواد چودھری کے خلاف مقدمے میں ایف آئی آر میں خود مدعی تھے، اور جولائی 2022 میں 2023 میں ان کا ٹینیور مکمل ہو گیا تھا، تو ان کو 1 سال کی توسیع دی گئی تھی۔ اب ان کی جو توسیع ہے وہ جولائی 2024 تک انہوں نے اپنے عہدے پر رہنا تھا، اور جولائی 2024 تک عہدے سے پہلے ہی انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اب اس میں 2 باتیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو الیکشن کے حوالے سے، چونکہ بہت زیادہ بات کی جا رہی تھی کہ جی الیکشن کمیشن سے کوئی استعفیٰ آ سکتا ہے۔ سیکرٹری وہ عہدہ ہے جو تمام کے تمام انتظامات کو دیکھتا ہے۔ سیکرٹری بہت بڑا عہدہ ہے الیکشن کمیشن کا، جس نے تمام کے تمام انتظامات کو دیکھنا ہوتا ہے، جس نے پورے کے پورے پروسیس کو چلانا ہوتا ہے۔ اب یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن کا اس موقع پر انتخابات سے 1 ماہ پہلے 8 فروری کو انتخابات ہیں، آج 7 جنوری، اور آج استعفیٰ دینا یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کیا یہ اس استعفے کا پہلا شاخسانہ ہے جو ہم سکندر سلطان راجہ کے استعفے کی خبریں سن رہے ہیں، یا جو خبریں گردش کر رہی ہیں؟ دوسری بات، پاکستان تحریک انصاف نے توہین عدالت کی جو سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی، اس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے سیکرٹری الیکشن کمیشن کو فریق بنایا تھا۔
اب چونکہ فریق سیکرٹری الیکشن کمیشن بائی نیم تھے، انہوں نے سماعت سے ایک دن پہلے استعفیٰ دے دیا ہے۔ جو انہوں نے جواب جمع کروایا، جو پاکستان تحریک انصاف نے سی ڈی کی صورت میں، ہائی کورٹس کے فیصلوں کی صورت میں اور الیکشن کمیشن کے خطوط کی صورت میں جو جمع کروا دی ہیں، جو دستاویزات جمع کروا دی ہیں، اس کا کوئی توڑ نہیں ہے ان کے پاس، اس کو یہ رد نہیں کر سکتے۔ اب ان چیزوں کو بھی دیکھتے ہوئے کہ الیکشن کمیشن کو پتہ تھا کہ توہین الیکشن کمیشن میں صرف سیکرٹری کو فریق بنایا گیا ہے اور سیکرٹری کو بائی نیم فریق بنایا گیا ہے، تو سیکرٹری استعفیٰ دے دے گا تو پاکستان تحریک انصاف کی جو توہین عدالت کی درخواست ہے اس پر الیکشن کمیشن بچ جائے گا۔ یہ بھی ایک مقصد ہو سکتا ہے، انتخابات کے التوا کے حوالے سے جو سازشیں ہو رہی ہیں اس کی بھی ایک کڑی ہو سکتی ہے، اور کوئی اور تگڑا بندہ لانا ہو معاملات کو مینج کرنے کے لیے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ عمر حمید خان نے استعفیٰ دیا ہے اور اس وقت تک کہا یہ جا رہا ہے کہ چیف الیکشن، یہ انتہائی قریبی ساتھی ہیں سکندر سلطان راجہ کے، اور یہ سکندر سلطان راجہ کے فرنٹ مین ہیں۔ ان کی جانب سے استعفیٰ، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی تک سکندر سلطان نے وہ استعفیٰ منظور نہیں کیا، لیکن چونکہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے ذاتی حیثیت میں پیش ہونا تھا، جواب جمع کروانا تھا، یہ خوف زدہ ہیں، اور جو ان کے صوبائی الیکشن کمشنر کا خط تھا وہ غیبی مدد ثابت ہوا پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر مظالم ڈھائے گئے، اس کا کوئی توڑ ان کے پاس نہیں تھا، اور اس بنیاد پر جو استعفیٰ ہے، اب سیکرٹری الیکشن، اب جو سرکاری ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بیمار تھے اور وہ گھر میں زیر علاج تھے، پہلے ہاسپٹل میں بھی رہے اور گھر میں بھی زیر علاج تھے، اور ان کی چونکہ وزن بھی بہت زیادہ ہے تو شاید جو بیماری کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، لیکن اتنے اہم موقع پر استعفیٰ بہت بڑے جن خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا وہ درست ثابت ہو رہے ہیں، اور چیف الیکشن کمشنر نے کہا یہ جا رہا ہے کہ تاحال عمر حمید خان کا استعفیٰ منظور نہیں کیا، لیکن عمر حمید خان کا استعفیٰ دے دیا گیا ہے، اور سیکرٹری الیکشن کمیشن کے استعفے کی اطلاعات ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب ملک میں عام انتخابات کے انعقاد میں محض 1 ماہ باقی رہ گیا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد کس کا استعفیٰ آتا ہے، معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔